حال تھا کہ وہ پرزور طریقے سے اس بات کا انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم جانتے ہیں کہ تم صادق ہو، تم امین ہو، لیکن تم نبی نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک کے آنے کے بعد قرآن پاک کا پرزور انکار، کہا یہ قصے کہانی، یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ قصے کہانیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تکلیف ہوئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ جو باتیں بنا رہے ہیں ان کی اوقات یہ ہے کہ ایک چیخ میں یہ سارے سمٹ جائیں گے، ایک چیخ میں سارے سمٹ جائیں گے۔ اور یہ باتیں بناتے ہیں کہ کیسے ہوگا کہ ہم مٹی میں مل جائیں گے تو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جا سکتے ہیں؟ چلو ہم تو اٹھائے جا سکتے ہیں، ہمارے باپ دادا کیسے اٹھائے جا سکتے ہیں؟ کہا محبوب ان سے کہہ دو فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک چیخ آئے گی جس طرح یہ مرے تھے سب کے سب زندہ اٹھ کر کے قیامت کے میدان میں کھڑے ہو جائیں گے، ایک چیخ سے سب کھڑے ہوں گے۔ اب پھر ان کے انکار کا حال بیان کیا کہ ان سب کو قیامت کے میدان میں کھینچا جائے گا اور سب سے کھڑے ہو کر کے 4 سوال ہوں گے، جس پہ میں نے پچھلی بار درس قرآن ختم کیا تھا۔ پہلا ان عمرہ فیما افناہ، پہلا عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیسے گزاری۔ دوسرا اس کا علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس پہ کتنا عمل کیا۔ تیسرا اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں خرچ کیا۔ اور چوتھا اس کے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کس کام میں لایا۔ یہ ایسے سوال ہیں کہ جس کا جواب وہی شخص دے سکتا ہے کہ جس نے پوری زندگی اللہ رسول کے حکموں پر گزاری ہو۔ اور ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان سوالوں کے جواب کیا دیں۔ بہرحال قیامت کے میدان میں ان سے پرسش جب ہوگی اور جب انہیں پتہ لگ جائے گا کہ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے، کفار کا حال بیان ہو رہا ہے، جب انہیں یہ پتہ لگ جائے گا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، تو ان میں کے بعض لوگ بعض کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھیں گے اور پوچھنے کے لیے بڑھیں گے، ایک دوسرے کی طرف لپکیں گے۔ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَلَى الْيَمِينِ، اور ان کی طرف لپک کر کے ان سے کہیں گے تم ہماری داہنی طرف سے ہمیں بہکاتے تھے۔ داہنی طرف سے بہکانے کا مطلب پرزور طریقے سے ہمیں بہکانے کی کوشش کرتے تھے۔ آج اس حالات کے، ان تمام تر معاملات کی خرابی کے ذمہ دار تم ہو، تم نے ہمیں بہکایا تھا۔ تو جب ان میں کے بعض پر اپنے کیے دھرے کو ڈالیں گے تو وہ جو بعض جن پر یہ اپنا سب کچھ کیا دھرا ڈال رہے ہیں کہ تم نے ہمیں بہکایا تھا، تم ہمارے رئیس تھے، تم ہمارے سردار تھے، تمہاری بات ہم نے مان کر کے ہم نے کفر کیا، اللہ کے ذات میں شریک ٹھہرایا، وہ کیا کہیں گے جواب میں؟ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ کہیں گے ارے تم تو ایمان لانے والے ہی نہیں تھے، شہوتوں کے غلام تھے تم، خواہشات پر مرنے والے تھے تم، شیطان کے پیروکار تھے تم، آج تم ہم پر کہہ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں بہکا دیا۔ ہرگز ہم نے تمہیں نہیں بہکایا، بل لم تکونوا مؤمنین، تم تو خود ایمان لانے والے نہیں تھے، شب و روز اپنی خواہش کے پیروکار تھے تم، اپنی خواہشات کے غلام تھے تم، اور آج ہم پر ڈال رہے ہو؟ نہیں نہیں، بل لم تکونوا مؤمنین، ارے تم تو ایمان رکھتے ہی نہ تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، اور اچھا چلو ٹھیک ہے ہم نے تمہیں بہکایا بھی، تو کیا ذرا یہ بتاؤ ہمارا تم پر کچھ قابو تھا؟ کیا تم ہمارے غلام تھے کہ تم پر ہماری بات ماننا ضروری تھی؟ نہیں، تم ہمارے غلام نہیں تھے، ہم تمہارے سردار تھے، وہ بات الگ ہے، لیکن ہمارا تم پر کچھ قابو نہ تھا۔ تم چاہتے تو ایمان کا اقرار کر سکتے تھے، تم چاہتے تو تھوڑی بہت ہم سے تکلیف برداشت کر کے ایمان پر ثابت قدم رہ کر کے، جس طرح صدیق نے صداقت پالی، عمر نے جو ہے عدالت پالی، عثمان نے سخاوت پالی، علی نے شجاعت پالی، تم بھی کر سکتے تھے، لیکن تم نے نہیں کرا۔ تم ہمارے پیروکار بن گئے، ہماری باتیں ماننے لگے، شیطان کے غلام بن گئے، خواہشات کے پیروکار بن گئے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا تم پر کوئی قابو نہ تھا۔
بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم شرکش لوگ تھے، تمہارے اندر خود ہی شرکشی تھی، تم تو خود چاہتے تھے کہ گناہ کرو اور آج ہم پر ڈال رہے ہو۔ فحق علینا قول ربنا، تو پھر وہ کہیں گے تو ثابت ہو گئی ہم پہ ہمارے رب کی بات، وہ جو ہمارے رب نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر ایمان نہ لاؤ گے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، تو تم جتنے بھی شرکش جن ہو، جتنے بھی شرکش انسان ہو، تم سب کو ضرور ضرور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لو آج وہ بات ہو گئی، ہم نے حکموں کو جھٹلایا، اللہ رسول کے حکموں کی نافرمانی کی، اس کی ذات میں شریک ٹھہرایا، انکار کیا، گناہ کیے، آج بدلہ یہ ہے کہ ہمیں جہنم میں جانا ہوگا۔ اِنَّا لَذَائِقُونَ، یقیناً ہم اسے چکھیں گے۔ لَذَائِقُونَ یہ زجر کے طور پر ہے، توبیخ کے طور پر ہے کہ ہم اسے چکھیں گے، یعنی جہنم کا عذاب ہمیں چکھنا ہوگا۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا، حال یہ تھا کہ ہم خود گمراہ تھے، یعنی ہم نے تمہیں گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ تھے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور پھر یہاں خطاب سے غیبوبت کی طرف التفات کیا گیا، اور اللہ نے فرمایا وہ سب کے سب عذاب میں سب کے سب شریک ہوں گے، جنہوں نے بہکایا وہ بھی عذاب میں ہوں گے اور جو بہکے وہ بھی عذاب میں ہوں گے۔ مطلب جن کی یہ عبادتیں کرتے تھے وہ بھی عذاب میں ہوں گے، وہ بت یا جن کی بھی عبادت کی گئی، اور جنہوں نے عبادت کی وہ پجاری بھی عذاب میں ہوں گے۔ ان کو بڑا مان تھا کہ ہمارے بت ہمیں بچائیں گے، لات عزا منات یا ہندوستان کے جو بت ہیں وہ انہیں بچائیں گے، نہیں ہو سکے گا۔ وہ ان کے پیروکار بھی اور ان کے سردار بھی دونوں جہنم میں جائیں گے۔ لیکن الحمدللہ ہم جس کی پیروی کرتے ہیں، ہم جن کو مانتے ہیں، ان کی شان یہ ہوگی کہ قیامت کے دن انہیں لواء الحمد دیا جائے گا، اور پھر اس کے نیچے کھڑے ہو کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دامن میں اپنے امتیوں کو چھپاتے جائیں گے اور سب کی شفاعت کراتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے۔ یہ ہمارے پیارے، ہم نے جس کو فالو کیا ہے یہ ہمارا بدلہ ہے۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو ہے کہاں، وہ دکھاؤ، جس کو تم اپنا نبی مانتے ہو ہے کہاں، وہ دکھاؤ۔ ارے بھائی، ایمان بالغیب ہی کا نام ہے، ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھنے کا اگر خواہش ہے، قیامت کے میدان میں دیکھنا، مصطفیٰ جان رحمت کے سائے کے تلے ہم ہوں گے، تم حسرتیں کرتے ہوگے، تمہیں گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا اور ہمیں مصطفیٰ کے سائے میں لے جا کر کے جنت میں رکھا جائے گا۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے۔ یہ ہمارا عالم ہوگا، اور وہ تو ذاتی بابرکات ہے، وہ تو سراپر رحمت ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ کتنوں کی شفاعت کریں گے اس کی تو انتہا کوئی نہیں۔ ان کے رحمت کا تو عالم ہوگا، ان کی وسعت کا جو عالم ہوگا، جو ان کے قدموں کے نیچے ہوگا، اسے بھی قیامت کے دن یہ حق عطا کیا جائے گا کہ صدیق آؤ تم بھی شفاعت کراؤ گے، عمر تم بھی آؤ شفاعت کراؤ گے، عثمان تم بھی آؤ شفاعت کراؤ گے، علی تم بھی آؤ شفاعت کراؤ گے، طلحہ تم بھی آؤ شفاعت کراؤ گے، زبیر تم بھی آؤ شفاعت کراؤ گے، عبداللہ بن مسعود تم بھی آؤ شفاعت کراؤ گے، ابو ہریرہ تم بھی آؤ شفاعت کراؤ گے، فاطمہ میری بیٹی تو بھی آ جا، جنتی عورتوں کی سردار ہے تو بھی شفاعت کرائے گی، زینب تو بھی آ جا شفاعت کرائے گی، رقیہ تو بھی آ جا شفاعت کرائے گی، ام کلثوم تو بھی آ جا شفاعت کرائے گی، تمام صحابہ شفاعت کا حق رکھیں گے، تمام تابعی شفاعت کا حق رکھیں گے، تمام تابعی شفاعت کا حق رکھیں گے۔ آ جاؤ غوث تم بھی آ جاؤ، تم بھی شفاعت کراؤ گے، اپنے ماننے والوں کو بخشواؤ گے، خواجہ تم بھی شفاعت کراؤ گے، جناب والا صابر کلیری تم بھی شفاعت کراؤ گے، بریلی کے اعلیٰ حضرت تم بھی شفاعت کراؤ گے، تاج الشریعہ تم بھی شفاعت کراؤ گے۔ ان کے صدقے سے یہ عالم ہوگا کہ اتقیاء بھی شفاعت کرائیں گے، اسفیاء بھی شفاعت کرائیں گے، اور علماء کو بھی یہ حق ہوگا کہ وہ جس کو چاہیں گے اپنے ساتھ پکڑیں گے، جنت میں لے کر جائیں گے۔ یہ حضور کی وسعت اور ان کے کرم کا حال ہے، جس کے چاہیں، جس کو اجازت دے دیں اور اسے شفاعت کرانے کا حق حاصل ہوگا۔ بلکہ یہ حفاظ اکرام بیٹھے ہیں موقع کی مناسبت سے، ان کی یہ شان ہوگی کہ جنہوں نے صرف قرآن حفظ کیا ہوگا اور اس پر عمل کیا ہوگا، قیامت کے دن انہیں حکم ہوگا کہ جاؤ، تم تو جنت میں جاؤ ہی جاؤ، اپنے ساتھ ایسے 10
جہنمیوں کو اپنے ساتھ جنت لے کر جاؤ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، انہیں نکالو جہنم سے اور ان سب کو جنت میں لے کر کے جاؤ۔ یہ ان حافظوں کا حال ہوگا۔ تو یہ سب ہوگا کس کے صدقے؟ اسی کے صدقے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہم جن کے نعرے لگاتے ہیں، ان سے محبت کا دعویٰ کیا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہوگا، اور حال کفار کا کیا ہوگا وہ آپ سن رہے ہیں کہ ایک دوسرے پر ڈالتے ہوں گے اور سب بعد میں بالآخر یہ کہیں گے کہ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم نے تمہیں گمراہ کیا حالانکہ ہم خود گمراہ تھے۔ فَإِنَّكُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور رب نے فرمایا کہ یہ سرداران بھی، ان کے پیروکار بھی، یہ سب جہنم میں شریک ہوں گے عذاب کے اندر۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، یہ آیت کریمہ کا جملہ دیکھیے۔ اللہ فرمایا مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ جو مجرم ہو، جو سرکش ہو، ہماری عادت سابقہ یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ قوم عاد پر نظر ڈالیے، سمود پر نظر ڈالیے، قوم لوط پر نظر، سب آپ پڑھ چکے ہیں۔ قوم عاد کا واقعہ آپ نے پڑھ لیا، قوم سمود کے حالات آپ نے پڑھ لیے، سبا والوں کے حالات آپ نے پڑھ لیے، لوط کی قوم کے حالات آپ نے پڑھ لیے، کا سب کو دیکھیے۔ سب کے ساتھ ہماری عادت سابقہ یہی ہے کہ جو مجرم تھے ہم نے ایسا ہی کیا۔ کسی پر پتھروں کی بارش کر کے انہیں ہلاک کیا، کسی کو بندروں اور خنزیروں کے شکل میں تبدیل کر کے انہیں ہلاک کیا، کسی کو ہوا اتنی سخت بھیج دی کہ وہ ہوا نے سب کو ختم کر دیا، کسی کے لیے زمین میں انہیں دھسا دیا گیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم تو ایسا ہی کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ ہماری عادت سابقہ یہی ہے۔ اس جملے سے کتنا بھاری جملہ یہ ہے کہ اگر سمجھا جائے تو ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو جو مجرم ہوگا وہ خیر منائے، بچے گا نہیں۔ ظلم کرتے وقت ذرہ برابر بھی چہرے پر شکن نہیں آتی، خیر مناؤ۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم تو مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے والوں، غیبت و حسد کرنے والوں، نمازوں کے تارکین، زکوٰۃ نہ دینے والوں، حج نہ کرنے والوں، غور کر لو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، اب اللہ پھر فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یستکبرون، تو کیا کرتے تھے؟ تکبر کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے کہ ہم کیوں کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ ہم تو نہیں کہیں گے، ہم تو ہزاروں معبودوں کی عبادت کریں گے، ان کی پرستش کریں گے۔ ہم تو سورج کو چمکتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے تو ہمارا معبود ہے، ہم تو چاند کو چمکتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے تو ہمارا معبود ہے، ہم تو درخت کو سرسبز و شاداب دیکھیں گے تو کہیں گے تو ہمارا معبود ہے، ہم تو جناب والا پتھروں کو دیکھیں گے کہ صاف و شفاف ہے تو کہیں گے تو ہمارا معبود ہے، ہم تو پتھروں کو پوجیں گے، ہم تو بتوں کو پوجیں گے، ہم کیوں کہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اکڑتے تھے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم اپنے معبودوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ ہمارے باپوں نے ان کی عبادتیں کی، پرستش کی، پوجا کی، ہمارے داداؤں نے ان کی عبادتوں، پرستش و پوجا کی، ہم ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اور کہتے تھے طنز کے طور پر لِشَاعِرٍ مَجْنُون، ایک دیوانے شاعر کے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ کل تک جس محبوب کو کہتے تھے کہ صادق ہو تمہیں، جس کو کہتے تھے امین ہو تمہیں، جس کے لیے بولتے تھے کبھی جھوٹ نہیں بولا اس نے، لیکن قرآن سننے کے بعد کیا بولے؟ لِشَاعِرٍ مَجْنُون، ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو پھر رب تعالی نے اس قول کی تردید کی اور قرآن میں آیت نازل کی، فرمایا بل جاء بالحق، تم جسے شاعر کہہ رہے ہو، مجنون کہہ رہے ہو، اس کا حال یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی لے کر آیا ہے وہ حق اور سچ لے کر کے آیا ہے۔ رب نے تصدیق کی، رب نے بتایا کہ تم جسے شاعر و مجنون کہہ رہے ہو ہرگز نہیں ہے، بل جاء بالحق، وہ جو کچھ لایا ہے وہ حق لے کر آیا ہے، وصدق المرسلین،
اور اس نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے، اس نے وہی بات کی ہے جو آدم نے کی تھی، وہی بات کی ہے جو عیسیٰ نے کی تھی، وہی بات کی ہے جو موسیٰ نے کی تھی، وہی بات کی ہے جو عزیر نے کی تھی، وہی بات کی ہے جو تمام 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام نے کی تھی۔ ان کی باتیں تو پڑھتے ہو تو کہتے ہو کہ ہاں ان کے واقعات سچے بتاتے ہو، لیکن میرے محبوب کو جھوٹا کہتے ہو۔ دو دلیلیں ہیں، بل جاء بالحق، وہ تو حق کے ساتھ آیا ہے، وصدق المرسلین، اور وہی باتیں کہتا ہے کہ جو مرسلین کہہ چکے، یعنی رسولوں کی تصدیق بیان کرتا ہے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، اور جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم ایک مجنون شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اس کہنے کی وجہ سے بے شک تمہیں ضرور دکھ کی مار چکھنی ہے، دردناک عذاب تمہیں چکھنا ہے، اس لیے کہ محبوب کے گستاخوں کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ کل بھی محبوب کے گستاخوں کو رب تعالیٰ نے نہیں چھوڑا تھا، آج بھی جو حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں وہ چھوڑے نہیں جائیں گے، ذلیل ہو کر کے، برباد ہو کر کے، خائب و خاسر ہو کر کے مریں گے۔ کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی؟ ختم ہو چکے، اور جو دو چار بچے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا، اس لیے کہ تو مٹانے سے کسی کے نہ مٹا ہے نہ مٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، یہ ان کی شان ہے۔ فرمایا انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تمہیں ضرور دکھ کی مار چکھنی ہے، وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور یہاں پر یہ آیت کریمہ ختم ہوتی ہے، درس قرآن ختم ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کے باوجود یہ دردناک عذاب تمہیں چکھنا ہے، کیوں؟ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، یہ بدلہ اسی کا جو تم نے کیا ہے۔ رب کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، رب کی شان یہ نہیں ہے کہ تمہیں بغیر کسی جرم کے عذاب دے، جتنا تم نے کیا ہے اتنا ہی تمہیں اجر ملے گا، یعنی تمہیں اتنا ہی عذاب ملے گا تمہارے کفر کی وجہ سے، تمہارے شرک کی وجہ سے، تمہاری سرکشی کی وجہ سے۔ رب کی یہ شان نہیں ہے کہ بغیر کسی جرم کے کسی کو عذاب دے۔ ہاں رب کی شان یہ ہے کہ بندہ اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اسے 10 نیکیوں کو ثواب عطا فرما دیتا ہے، 10 نیکیوں کا۔ قرآن شاہد ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو رب کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کر آتا ہے اللہ اسی کی طرح اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، اور جو ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون، اور جو اگر گناہ کرے تو اللہ صرف اسی ایک گناہ کا اسے عذاب دے گا، اس میں زیادتی نہیں کرے گا۔ یہ رب کی شان ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ تو فرمایا وما تجزون الا ما کنتم تعلمون، اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے ہی کیے کا، یعنی جو تم نے کیا ہے شرک و معاصی و کفر، اسی کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ ایک روایت ہے، بڑی لذیذ روایت ہے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اس پر میں اپنے درس قرآن کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابن ابی حاتم رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت حماد بن سعید ابو العلا رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہودیوں کو قیامت کے دن رب کے حضور لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے، یہودیوں سے، تو وہ عرض کریں گے کہ ہم اللہ اور عزیر کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے اور عزیر کی عبادت کرتے تھے۔ رب کی جانب سے حکم جا ہوگا کہ انہیں دائیں جانب کھڑا کر دیا جائے، بائیں جانب، اور جن کے لیے بائیں جانب کا فیصلہ ہوگا ان کے لیے ڈکلیئر ہو جائے گا کہ یہ انہیں جہنم میں بھیجنا ہے۔ جنہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا اس کی خیر نہیں، جس کو پیٹ کے پیچھے ملا اس کی خیر نہیں، اور جسے بائیں صف میں کھڑا کیا گیا اس کی بھی خیر نہیں۔ اللہ کے ساتھ عزیر کو، اللہ کے بندے کو شریک عبادت کرتے تھے، بائیں جانب کھڑا کرو ان کو۔ اس کے بعد نصارہ کو، عیسائیوں کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے، تو کیوں وہاں جھوٹ کی گنجائش ہی کوئی نہیں، تو کہیں گے ہم اللہ کی اور عیسیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اچھا، اللہ کے ساتھ اللہ کے بندے کو شریک کرتے ہو، اسے بھی بائیں جانب کھڑا کیا جائے، ان پوری جماعت کو۔ اس کے بعد مشرکوں کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا آپ بھی کہو لا الہ الا اللہ، لیکن وہ پھر اکڑیں گے، نہیں نہیں، اس گمان میں ہوں گے کہ ابھی آتے ہوں گے ہمارے معبودان باطلہ ہماری سفارش کرنے کے لیے، ابھی ہمیں بچائیں گے۔
ان پر جب کلمہ پیش کیا جائے گا تکبر کریں گے، اکڑیں گے اور انتظار کریں گے اپنے معبودان باطلہ کا. پھر ان سے کہا جائے گا کلمہ پڑھ لو، پھر تکبر کریں گے. پھر ان سے کہا جائے گا کلمہ پڑھو، پھر تکبر کریں گے. بالآخر کہا جائے گا ان کا فیصلہ یہ ہے بائیں جانب کھڑا کرو ان کو بھی. اس کے بعد اب مسلمانوں کو بلایا جائے. اب قوم مسلم آئے گی اور مسلمانوں کو بلا کر کے پھر مسلمانوں کو لا کر کے پوچھا جائے گا بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے، اسی کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے. ہم نے محمد کو مانا لیکن محمد کو رب کا بندہ مانا، رب نہیں مانا. عیسیٰ کو دیکھا کہ مردہ زندہ کر رہے ہیں، ان کے ماننے والوں نے خدا کا بیٹا کہہ دیا. مادرزاد کوڑیوں کو، مادرزاد اندھوں کو شفا دے رہے ہیں، خدا کہہ دیا. جناب والا کوڑیوں کو شفا دے رہے ہیں، خدا کہہ دیا. پہلے ہی دن ماں کی گود کے اندر کہہ رہے ہیں انا عبداللہ، خدا کہہ دیا. لیکن ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں لیکن خدا نہیں کہا ہے. بولیے نا یار، ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے اشارے سے دیکھے ہیں، اشارہ کیا ہے چاند 2 ٹکڑے ہوئے ہیں لیکن ہم نے خدا نہیں کہا تھا. ہم نے دیکھا تھا کہ جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں اور چاند آپ کے اشارے سے گردش کر رہا ہے لیکن ہم نے خدا نہیں کہا تھا. ہم نے ابو جہل کی کنکریوں کو مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھتا ہوا دیکھا تھا لیکن خدا نہیں کہا تھا. ہم نے درختوں کو آتے ہوئے دیکھا، خدا نہیں کہا. ہم نے پتھروں کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہوئے دیکھا، خدا نہیں کہا. ہم نے جانوروں کو آپ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا، خدا نہیں کہا. بے شمار آپ کے معجزے دیکھے، خدا نہیں کہا. ہم نے غوث پاک کو دیکھا کہ کبھی مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، ہم نے خدا نہیں کہا. ہم نے خواجہ پاک کو دیکھا کہ کوزے میں انا ساگر کو لا رہے ہیں، ہم نے خدا نہیں کہا. ہم نے علاء الدین علی کلیری کو دیکھا کہ 12 برس تک جو ہے بھوکے رہ رہے ہیں، ہم نے خدا نہیں کہا. 22 سے لے کر کے بہت سارے علماء اکرام کو دیکھا، بہت سارے اولیاء کو دیکھا، کراماتیں تو مانی، معجزات تو مانے لیکن خدا نہیں کہا. اس لیے کہ ہم نے ایک خدا کو مانا اور صرف اسی کی عبادت کی. یہ کہیں گے رب کی بارگاہ میں کہ ہم نے صرف ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کی. تو ان سے کہا جائے گا اچھا یہ بتاؤ کہ جس کی تم عبادت کرتے تھے اگر تم اسے دیکھ لو تو پہچان لو گے؟ یہ سوال ہوگا. عبادت اس کی تھی، دیکھا کوئی نہیں تھا، اگر دیکھ لو تو پہچان لو گے؟ مسلمان عرض کریں گے ہاں ہم نے اگر دیکھا تو پہچان لیں گے. تو کہا یہ تو عادت ہے کہ جو بندہ دیکھا نہ ہو کبھی، لوگوں میں بھی جسے کبھی نہ دیکھا ہو، اگر اسے دیکھنے کو کہا جائے تو دیکھنے کے بعد بھی انسان نہیں پہچان سکتا. جس خدا کو تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کیسے پہچانو گے؟ تو مسلمان عرض کریں گے ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن مصطفیٰ کی زبان سے اس کی صفات اور ذات کے بارے میں جان ضرور لیا ہے. اس کی ذات کے بارے میں بھی ہم نے اپنے محبوب سے سن رکھا ہے، اس کی صفات کے بارے میں بھی سن رکھا ہے. لہذا سب کچھ ہم علم رکھتے ہیں، بس دیکھا نہیں ہے. اس لیے جیسے ہی دیکھیں گے ان صفات کا جامع پائیں گے، اقرار کر لیں گے کہ یہی ہمارا رب ہے. تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو اپنی زیارت کرائے گا اور اپنا تعارف کرائے گا اور نجات عطا فرمائے گا. الحمدللہ یہ ہے ہماری ایمان کی طاقت کہ قیامت کے دن نہ یہودیوں کا کوئی ہوگا، نہ نصارہ کا کوئی ہوگا، نہ کفار کا کوئی ہوگا، لیکن ہماری شان یہ ہوگی کہ رب اپنی زیارت بھی عطا فرمائے گا، اپنا تعارف بھی کرائے گا اور بالآخر ہماری نجات بھی فرمائے گا. اللہ تعالی ہمیں ایمان ہی پر قائم رکھے، ایمان ہی پر موت عطا فرمائے اور اس درس قرآن کو ہمیشہ